کوئی بات معلوم کر رہے ہیں وہ کسی بھی انداز میں ہمیں جواب دے سکتا ہے۔ اس طرح سے اس کو فیلڈ کی نگرانی کرنی چاہیے، فیلڈ کے اندر ہو کیا رہا ہے، یہ نہیں کہ کوئی خبر آئی اور تو آج پھر ہم سوشل جسٹس نیٹ ورک کا آپ کا ویلکم کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ بسود گاؤں کی تاریخی جامع مسجد کے شاہی امام مولانا محمد عباس کرانوی صاحب موجود ہیں۔ ہم آپ کو بتا دیں کہ مولانا عباس کرانوی صاحب کئی سالوں سے جرنلزم میں کام کر رہے ہیں اور میدانی شخصیت ہیں۔ تو ہم مولانا سے پہلا سوال کریں گے کہ مولانا آپ کے یہاں کی جامع مسجد کے امام ہیں اور طرز شاہ جہانی پر جو تعمیر شدہ مسجد ہے، اس کا سن تعمیر وغیرہ اور اتنا اچھا نقاش معمار کون تھا، اتنا اچھا اس کو تعمیر کرنے والا کون تھا، ہمیں مختصر اس کی تھوڑی تاریخ بتائیں۔ دیکھیے، یہ جو مسجد ہے جو ہماری طرز شاہ جہانی پر تعمیر شدہ مسجد ہے، ویسے تو یہ تقریباً 150 سال سے بھی زیادہ پرانی مسجد ہے۔ یہ مغلیہ دور کی مسجد ہے اور یہ مرکز بھی رہا ہے مجاہدین آزادی کا، جو آزادی میں شریک تھے۔ اس گاؤں کے جو افراد آزادی میں شریک تھے اور ان کے جو کمانڈر تھے جن کی سرپرستی میں قافلہ تھا، شاہ مل صاحب، ان کے یہ ٹھہرنے کا ایک مقام تھا، گویا کہ مرکز تھا۔ لیکن اس کو دوبارہ شہید کر کے تعمیر کیا گیا 1413 میں، یعنی 1990 کی یہ تعمیر ہے جو اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں۔ اور اتنے عمدہ انداز میں اس کو تعمیر کرنے والے کیرانے کے مستری تھے حاجی محمد یاسین صاحب، اور ان کے ساتھ 2-4 اور مستری تھے۔ تو اس کی تعمیر کرنے والے حاجی یاسین صاحب مستری تھے، وہ ضعیف تھے، اب ان کا انتقال ہو گیا، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، انہی کی یادگار ہے۔ آمین۔ یہ پوری مسجد انہی کی تعمیر شدہ ہے۔ اچھا، جو مولانا آپ 2016 سے جرنلزم میں ہیں اور میں ناظرین کو بتاتا ہوں کہ 2016 سے جرنلسٹ کا کام بھی انجام دے رہے ہیں، تو آپ کا لمبا تجربہ ہے۔ آپ نے قلم کریگی دھماکہ میں کام کیا ہے اور آپ لمبے عرصے سے آپ اخبار مشرق سے بھی وابستہ رہے ہیں۔ تو اتنے لمبے عرصے میں آپ نے کیا تجربہ کیا ہے؟ ایک جرنلسٹ کے اندر کیا کیا خوبیاں ہونی چاہیے، کیا کیا ان کے اندر اچھائی ہونی چاہیے، اس کا جواب۔ دیکھیے، یہ سوال آپ کا اپنے اندر کئی جوابات لیے ہوئے ہیں۔ بہت اچھا سوال کیا آپ نے، لیکن مختصر طور پر میں آپ کو بتا دوں کہ ایک جرنلسٹ کو اپنے اندر ایک تو بہت زیادہ ملنساری پیدا کرنی چاہیے۔ جس سے ہم سوال کر رہے ہیں، جس سے ہم کوئی بات معلوم کر رہے ہیں، وہ کسی بھی انداز میں ہمیں جواب دے سکتا ہے۔ اس کے جواب پر ہمیں مشتعل نہیں ہونا چاہیے، ان کے جواب کو تسلی سے سننا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ایک جرنلسٹ کو میدانی آدمی ہونا چاہیے، میدان میں رہ کے فیلڈ کی ایک طرح سے اس کو فیلڈ کی نگرانی کرنی چاہیے، فیلڈ کے اندر ہو کیا رہا ہے، یہ نہیں کہ کوئی خبر آئی اور اس کو بتا دیا، یوٹیوب پہ ڈال دیا یا اخبار میں شائع کرا دیا، نہیں، اس خبر کی زمینی حقیقت کیا ہے وہ نکالنی چاہیے۔ تیسری بات یہ ہے کہ ایک جرنلسٹ کو تاریخ سے بھی دانستگی ضرور ہونی چاہیے۔ تاریخ سے آشنا ہونا جرنلسٹ کے لیے بہت ضروری ہے۔ اگر کوئی قلم کار جرنلسٹ جو ہے تاریخ سے وابستہ نہیں ہے، اس کو تاریخ یاد نہیں ہے، تو وہ ایک طرح سے فیلڈ کا آدمی نہیں ہے، میدان کا آدمی نہیں ہے۔ تو ایک جرنلسٹ کو تاریخ سے وابستہ ضرور ہونا چاہیے۔ بس یہی میرا مختصر سا تجربہ ہے۔ اچھا مولانا، جہاں آپ رہ رہے ہیں بسود گاؤں میں، یہاں کے بارے میں ہم نے تھوڑا پڑھا اور سنا کہ یہاں کی تاریخ کتنی گہری رہی ہے، تو اس پر ہم نے کچھ لوگوں کا انٹرویو بھی یہاں گاؤں کا لیا، تو اس پر آپ تھوڑا مختصر تاریخ کے بارے میں بتائیں گے یہاں کی؟ دیکھیے، تاریخ تو اس کی بہت لمبی ہے اور بہت لمبی داستان ہے اس گاؤں کی۔ یہ مجاہدین آزادی کا گاؤں ہے، لیکن جتنی قربانیاں اس گاؤں کی ہیں، اتنی سہولیات اس گاؤں کو مل نہیں سکی ہیں۔ وہ وقت بھی دنیا نے دیکھا کہ 17 جولائی 1857 کا دن تھا، صبح صبح اس گاؤں پر حملہ کیا گیا۔ یہی مسجد تھی مختصراً، اور 2 4 5 10 20 گھر تھے یہاں۔ انگریز فوج نے حملہ کیا اور پوری فوج گورے انگریزوں کی فوج تھی، ایک بھی ہندوستانی فوجی اس میں نہیں تھا۔ شاہ مل صاحب جو پورے فوج کے سپہ سالار تھے، ان کو تلاش کرنے کے لیے وہ یہاں آئے تھے، لیکن وہ مل نہ سکے۔ تو یہاں اتنا خون بہا کہ ہمارے برابر میں ایک تالاب ہے، اس کو خونی تالاب کہا جاتا ہے، وہ خون سے رنگین ہو گیا تھا۔ اور جب یہاں کی تلاشی لی گئی تو جو آزادی میں جو لوگ لڑائی لڑ رہے تھے آزادی کی،
ان کے لیے جو خوراک اکٹھی کی گئی تھی وہ 8,000 من سے بھی زیادہ اناج یہاں سے نکلا تھا. وہ سب انگریزی فوج لے گئی اٹھا کر کے یہاں سے. جو اسلحہ تھا وہ بھی لے گئے. پھر بہت سارے لوگ شہید ہو گئے. 185 کی تعداد ملتی. تو اتنا اناج یہاں سے ملا تھا. اندازہ لگا. ایسی قربانیاں ہیں. بہرحال تاریخ تو بہت لمبی ہے. کبھی آپ آئیے گا تفصیل سے پھر بتائیں گے انشاءاللہ. تھینک یو. سوشل جسٹس نیٹ ورک نے بسوت گاؤں یہ باغپت کے پاس پڑتا ہے، تو یہاں کے امام سے ہم نے جانکاری لینے کی کوشش کی، یہاں پر کیا تاریخ رہی ہے اور جرنلسٹ کی کیا اچھی خوبیاں ہونی چاہیے. تمام تر ان باتوں پر ہم نے توجہ دلائی.